آئیے عربی سیکھیں۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید آبدی سبق نمبر 57 یا الدرس السابع والخمسون لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج کے سبق کے شروع ہی میں مرفوع، منصوب اور مجرور کو مثالوں سے خوب واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ان تینوں تعبیروں کا مفہوم آپ کے ذہن میں تازہ رہے اور ہر بار مجھے ان کی تشریح نہ کرنی پڑے۔ مرفوع کی مثالیں: کتاب، حامد، خالد، بیت، رجل، سیارۃ، ساعۃ، مکواۃ استری، سبورۃ لکھنے کی تختی، مدرسۃ۔ کتاب، حامد، خالد، بیت، رجل، سیارۃ، ساعۃ، مکواۃ، سبورۃ، مدرسۃ۔ جو مثالیں ابھی آپ نے سنی وہ سب مرفوع ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اسماء حالت رفع میں ہیں، حالت رفع میں ہیں۔ اب ان کو منصوب شکل میں سنیے تو پھر رفع کا مفہوم مزید سمجھ میں آ جائے گا۔ کتاباً، حامداً، خالداً، بیتاً، رجلاً، سیارةً، ساعةً، مکواةً، سبورةً، مدرسةً۔ کتاباً، حامداً، خالداً، بیتاً، رجلاً، سیارةً، ساعةً، مکواةً، سبورةً، مدرسةً۔ اگر اسم مؤنث ہو یعنی اس کے آخر میں تائے تانیث نہ ہو، اگر اسم مؤنث ہو یعنی اس کے آخر میں تائے تانیث ہو تو نصب کی حالت میں تے پر تنوین لکھ دینا کافی ہوگا۔ تو نصب کی حالت میں تے جو آخر میں آئی ہے، تے پر تنوین لکھ دینا کافی ہوگا، جس کا مطلب ہے، تنوین کا مطلب ہے 2 فتحہ۔ الف کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مؤنث میں جو تا ہے اس کی موجودگی میں منصوب یا نصب کی حالت دکھانے کے لیے الف کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مذکر اسماء کے آخر میں حالت نصب میں الف کا اضافہ ضروری ہے، لیکن مذکر اسماء کے آخر میں حالت نصب میں الف کا اضافہ ضروری ہے۔ جیسے حامدن، اس میں دال کے بعد الف ہے اور الف پر 2 فتحہ ہے، تو یہ حالت نصب میں ظاہر ہو گیا۔ خالدن، کتاباً، بیتاً، رجلاً وغیرہ، ان سب اسماء کے آخر میں ایک الف ہے جس پر 2 فتحہ ہے
اور یہی دو فتحہ تنوین یا حالت نصب کی علامت ہے۔ اب انہی اسما کی مجرد شکل سنیے۔ اب انہی اسما کی مجرور شکل یہ ہے: کتابن، حامدن، خالدن، بیتن، رجلن، سیارتن، ساعتن، مکواتن، سبورتن، مدرستن۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جس لفظ پر الف لام ہو، جیسے الرجل، یا جو مبنی ہو جیسے اینا، نون، ہوا کا واو اور ہاذا وغیرہ، یا ممنوع من الصرف ہو۔ ممنوع من الصرف ایسے اسما کو کہتے ہیں جس پر تنوین نہیں آتی اور کسرہ بھی نہیں آتا، جیسے زینب، سعاد، مکہ وغیرہ۔ ان تمام اسما پر تنوین نہیں آتی۔ گزشتہ سبق میں افعال القلوب کے ایک فعل ظنّ کی کچھ مشقیں کرائی گئی تھیں۔ گزشتہ سبق میں افعال القلوب یعنی ان افعال کو افعال القلوب کہتے ہیں جن کا تعلق دل کے فعل سے ہو، اور ظنّ انہی افعال میں شمار ہوتا ہے۔ ظنّ کی کچھ مشقیں گزشتہ سبق میں کرائی گئی تھیں، اور جو مثالیں ہم نے دی تھیں ان سب میں فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا۔ آج کے سبق میں اس فعل کے کچھ مزید صیغوں کی مشقیں کرا دینا چاہتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالی جو مثالیں دوں گا وہ قرآن پاک سے لوں گا۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، وقال للذی ظن انہ ناج منہما، یوسف نے ان دونوں میں سے اس سے کہا جس کا یہ خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا یا وہ رہا ہونے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ناجن اصل میں ناجی تھا، یعنی جیم کے بعد یہ تھی۔ ناجن اصل میں ناجی تھا۔ ناجی اسم منقوص ہے۔ ناجی اسم منقوص ہے۔ اسم منقوص کا مطلب کیا ہوا کہ جس کے آخر میں کوئی ایسا حرف ہو جو حرف علت کہلاتا ہے، وہ اسم منقوص ہے، جیسے محامی، وکیل، قاضی، جج وغیرہ۔ اسم منقوص پر اگر ال نہ ہو، ال حرف تعریف کو کہتے ہیں، اگر ال نہ ہو اور وہ حالت رفع یا حالت جر میں ہو، اور وہ حالت رفع یا حالت جر میں ہو تو اس کی یہ کو حذف کر کے اس کے بدلے تنوین رکھ دی جاتی ہے۔ آپ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہر اسم کی 3 حالتیں ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے: حالت نصب، حالت رفع اور حالت جر۔ تو اسم منقوص اگر حالت رفع اور حالت جر میں نہ ہو تو اس کی یہ کو حذف کر کے اس کے بدلے تنوین رکھ دی جاتی ہے، جیسے غالی سے غالن، یا اڑا دی گئی اور اس کی جگہ
تنوین رکھ دی گئی۔ ناجی سے ناجن، قاضی سے قاضن، محامی سے محامن، اور وادی سے وادن وغیرہ۔ دوسری مثال، وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، داؤد سمجھا، داؤد کو خیال ہوا کہ ہم نے اس کی آزمائش کی ہے یا اس کو آزمایا ہے، اس لیے اس نے اپنے رب سے معافی مانگی، مغفرت کی دعا کی۔ ان دونوں مثالوں میں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعنی اوپر جو ظنہ کی مثالیں دی گئی ہیں، ان دونوں مثالوں میں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ظنہ، وقال للذی ظن وظن داؤد۔ فعل ماضی جمع مذکر غائب کی مثال سنیے، فعل ماضی جمع مذکر غائب کی مثال سنیے، حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا۔ یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول قوم کے ہدایت پانے سے متعلق نا امید ہو گئے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول قوم کے ہدایت پانے سے متعلق نا امید ہو گئے اور ان کی قوم یہ سمجھ بیٹھی کہ اس سے تو جھوٹے وعدے کیے گئے ہیں، اس وقت یکایک ہماری مدد رسولوں کو پہنچ گئی۔ چوتھی مثال، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ۔ فرعون اور اس کی قوم نے یہ سمجھا کہ ان کو کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ فرعون اور اس کی قوم نے یہ سمجھا کہ ان کو کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے۔ پہلی دو مثالوں میں فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا تھا، اور ان دونوں مثالوں میں ظنہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں، ظنوا۔ فعل مضارع واحد متکلم کی مثال۔ اب فعل ماضی سے فعل مضارع کی طرف آئیے، اور پہلی مثال مضارع واحد متکلم کی ہے۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، ما اظن ان تبید هذه ابدا۔ اظن فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ میرا یہ خیال نہیں ہے، میں یہ گمان نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ کبھی فنا ہوگی۔ میرا یہ خیال نہیں ہے کہ میرے پاس جو دولت ہے وہ کبھی فنا نہ ہوگی۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے
یہ گمان بھی نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی، اور مجھے یہ گمان، یہ خیال بھی نہیں ہے کہ قیامت کبھی آئے گی۔ فعل مضارع جمع متکلم کی مثال۔ فعل مضارع واحد متکلم کی مثال سننے کے بعد جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے، الف اور اس پر حمزہ، اور فعل مضارع جمع متکلم کی مثال سنیے جس کے شروع میں حرف نون آتا ہے، جس کے شروع میں حرف نون آتا ہے۔ فعل مضارع متکلم کے یہی صرف دو صیغے ہیں، اس میں تانیث اور تذکیر کے لیے الگ الگ صیغے نہیں ہوتے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ نوح علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے والوں نے کہا، ہم تم کو اپنے اوپر کسی بات میں بھی افضل نہیں پا رہے ہیں، بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ تم سب جھوٹے ہو۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين۔ منکرین حق نے کہا کہ ہمارا تو گمان ہی گمان ہے اور ہمیں یقین نہیں ہے۔ اس میں نظن الا ظنا یعنی نظن فعل کے بعد مصدر ظنا کا اعادہ کیا گیا ہے تاکہ نظن میں جو معنی ہے خیال اور گمان کا اس کی تاکید ہو جائے۔ اب یہ چند استفہامیہ اور سوالیہ جملے سنیے جن میں سوال کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب یہ چند استفہامیہ اور سوالیہ جملے سنیے جن میں سوال کے لیے ایک نیا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ لما خرجت من الفصل، لما خرجت من الفصل۔ لما حرف سوال ہے اور یہ لام اور میم سے عبارت ہے، لام پر کسرہ ہے۔ تم کلاس سے کیوں نکلے، یعنی لما کے معنی ہیں کیوں، تم کلاس سے درجے سے کیوں نکلے۔ لما ضربت الولد، لما ضربت الولد، تم نے لڑکے کو کیوں مارا۔ ان دونوں جملوں میں لما استعمال کیا گیا ہے جو کسی فعل کا سبب معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لما کسی فعل کا سبب معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لما اصل میں لما ہے، یعنی آخر میں میم کے بعد الف ہے۔ لما اصل میں لما ہے، تخفیف کے لیے الف کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس لما کے ساتھ کبھی کبھی ذا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس صورت میں لما کا الف حذف نہیں کیا جاتا۔ اس صورت میں لما کا الف حذف نہیں کیا جاتا۔ اس کو مثالوں سے سمجھیے۔ لماذا جئت، لماذا جئت، تم کیوں آئے، تم کس غرض کے لیے آئے ہو۔ لماذا ذهبت إلى السوق، لماذا ذهبت إلى السوق، تم بازار کیوں گئے یا تم بازار کیوں گئے تھے۔ اگر لما کو کسی جملے کے ساتھ استعمال نہ کریں
اگر لما کو کسی جملے کے ساتھ استعمال نہ کریں بلکہ تنہا استعمال کریں تو اس کے آخر میں تائے مربوطہ جو ہے کی آواز میں بولی جاتی ہے بڑھا دی جاتی ہے، جس کو ہائے السکت کہتے ہیں، یعنی خاموشی کی ہا، جیسے لمح۔ اس لمح کے استعمال کو مثالوں سے سمجھ کر خوب سمجھ لیجئے اور یاد رکھیے۔ اخرجت من الفصل، کیا تم کلاس سے یا درجے سے نکلے تھے؟ نعم، جواب ہے نعم، ہاں۔ لما، کیوں؟ اذهبت الى المدیرة، اذهبت الى المدیرة، کیا تم لیڈی پرنسپل کے پاس گئی تھی؟ ذہبتہ میں تا مفتوحہ ہے اور مراد لڑکا ہے، اور ذہبتی میں تے مکسورہ ہے اور مراد لڑکی ہے۔ صرف اتنا فرق مؤنث اور مذکر میں ہے۔ لا ہی ما جاءت اليوم، نہیں یہ آج نہیں آئی۔ لما، کیوں؟ اضربت هذا الولد، کیا تم نے اس لڑکے کو مارا؟ نعم، ہاں۔ لما، کیوں؟ آج کے سبق میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، تو آئندہ ہفتے تک کے لیے سعید آپ جی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عالمی اردو نشریات